کہ دکھا دے خواب میں یا رب مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے خواب میں یا رب مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی۔ ناچیز کہتا ہے تقریباً قاری شرافت صاحب کی نعت سنے ہوئے 1 سال 3 دن ہو گئے، میں نے جوڑ رکھا ہے۔ پچھلے سال 26 نومبر میں 1 گھنٹہ ان سے نعت کلام سنا گیا تھا۔ حضرت مولانا عاصم اقبال صاحب تھوڑا لمبے سفر میں تھے، جب تک وہ آئے جب تک حضرت پڑھتے ہی رہے۔ وہ الگ بات ہے، پڑھتے پڑھتے جب تھک گئے تو بیٹھ کے پڑھنے لگے، لیکن خیر وہ سامعین بھی تھے ایسے۔ ماشاءاللہ ابھی تو آپ نے ناشتہ کیا ہے، ابھی تو بعد میں سب کچھ ہوگا۔ خیر اب میں استاذ محترم مخدوم مکرم میں بلا کسی تمہید تاخیر کے نہایت ادب و احترام کے ساتھ پوری کمیٹی کا اور علماء کرام کی طرف سے تمام سامعین کی طرف سے حضرت والا کا استقبال کرتے ہوئے 2 شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ شکریہ پیش خدمت ہے، شکریہ پیش خدمت ہے، ہزاروں کرم آپ کے ہیں، شکریہ پیش خدمت ہے، ہزاروں کرم آپ کے ہیں، برکتیں جن سے ملی ایسے قدم آپ کے ہیں، اور آمد استاذ کے ہم سب تھے منتظر، ایسا لگتا کہ ساری خوشیاں تھی انہی پر منحصر، اور تیری عاجزی تیری سادگی تیری ہر ادا با کمال ہے، تیری عاجزی تیری سادگی تیری ہر ادا با کمال ہے، مجھے ناز ہے مجھے فخر ہے، میرا رہبر بے مثال ہے۔ ہمارے درمیان حضرت والا حضرت مولانا مفتی توحید عالم صاحب قاسمی، استاذ حدیث مدرسہ شاہی مراد آباد، دامت برکاتہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأصلي وأسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم صلى الله عليه وسلم، وحب أهل بيت، وقراءة القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا عظمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، وإذا تسابت أمتي سقطت في عين الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى. قابل قدر علماء کرام، بہت ہی معزز سامعین اعظام، بڑی امیدوں سے آئی ہوئی میری ماں اور بہنوں، بہت دیر سے آپ حضرات علماء کرام کے بیانات، شعراء اعظام کے اشعار، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت، صورت، آپ کے عادات، اخلاق، طور طریقے سن رہے تھے. لیکن
بات شروع کی جائے اس سے پہلے میں کہوں کہ سننے کے لیے تو ہم آتے ہیں، لیکن اگر یہ نیت کر کے آئیں کہ جو سنوں گا جتنا ہو سکے گا اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی کروں گا، تو شاید ایک جلسے میں اگر 2 سنتیں زندہ ہوں تو ہر سال کے جلسوں کا حساب لگا کر کے ہمارے گھروں میں سنتوں کو زندہ کرنے کا ماحول شروع ہو جائے۔ یقین بھی ہے، یہ جانتے بھی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے جو کچھ فرمایا وہ پتھر کی لکیر ہے، نہ وہ بدل سکتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی تبدیلی آتی، لیکن جتنا یقین ہے اتنا اعتماد میرا اور آپ کا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں اس پر عمل کریں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، لیکن مجھے عمل کرنا پڑے تو میں نہیں کروں گا۔ آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دوں جس سے بات کرنے میں شاید آسانی ہو، کہ ایک بلڈنگ ہے روڈ کے کنارے دونوں طرف بنی ہوئی ہے، ادھر بھی منتہائے نظر تک اور ادھر بھی اونچائی میں بہت عالی شان ایک ٹیلنٹڈ بندہ، ایک صلاحیت مند آدمی اوپر سے روڈ کے اوپر سے ایک رسی اس بلڈنگ سے اس بلڈنگ میں باندھتا اور باندھ کر کے پھر اس کے بعد اپنے بچے کو اپنے کندھے پہ بٹھاتا ہے اور کندھے پہ بٹھا کر کے اس رسی پر اپنی صلاحیت سے، اپنے ٹیلنٹڈ سے، اپنے ہنر سے پیدل اس رسی پر چلتے ہوئے اس طرف سے اس طرف چلا جاتا ہے۔ نیچے چلنے والے لوگ رک گئے، دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، حیرت زدہ رہ گئے، اور جب اس بندے نے پار کیا اس طرف سے اس طرف تو سب نے زور سی تالیاں بجائیں، اس کی حوصلہ افزائی کی۔ اس نے وہیں کھڑے ہو کر کے نیچے والوں کو دیکھا اور دیکھ کر کے کہنے لگا کہ اگر میں دوبارہ رسی پار کر لوں کندھے پہ بٹھا کے تو کیا یقیناً تم کہہ سکتے ہو پار کر لوں گا؟ اگر میں آپ سے بھی پوچھوں تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ بھئی ابھی تو وہ بندے کو بٹھا کر کے، اپنی اولاد کو بٹھا کر کے ادھر سے ادھر گیا ہے، اب دوبارہ آنا ہو تو دوبارہ بھی آ جائے گا، کیونکہ ایک مرتبہ اس کی صلاحیت ہم آپ دیکھ چکے ہیں۔ سب نے کہا کہ آپ دوبارہ بھی آ سکتے ہیں۔ پورے مجمع نے ایک زبان کہا کہ آپ کی صلاحیت ہم دیکھ چکے ہیں، آپ کا ہنر ہم پرکھ چکے ہیں، آپ کو ہم آزما چکے ہیں، آپ دوبارہ اپنی اولاد کو کاندھے پہ بٹھا کے ادھر سے ادھر لے جائیں گے تو لے جا سکتے ہیں۔ جب یہ سنا تو اس نے کہا بھائی مجمع میں سے کوئی آدمی اپنی اولاد مجھے دے دے، میں کندھے پہ بٹھاؤں اور ادھر سے ادھر چلا جاؤں۔ کیا تم میں سے کوئی آدمی ہے اپنی اولاد دے دے گا کہ یہ رسی پر بیٹھا چلنے والا آدمی میری اولاد کو بٹھا کے لے جائے، کہیں پیر پھسل جائیں، کہیں لغزش کھا جائے، کہیں ڈگمگا جائے تو یہ مرے گا، لیکن میری اولاد کا کیا ہوگا؟ اس لیے کوئی بھی اپنی اولاد دینے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ دیکھ چکا ہے وہ اپنی اولاد کو ادھر لے جاتے ہوئے۔ یہی حال میرا اور آپ کا ہے۔ یہ سنت پر عمل کریں تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن آپ کو عمل کرنا پڑے تو میرے لیے ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن پڑھیں اور اپنی اولاد کو پڑھائیں، میرے لیے بہت اچھا ہے کہ ان کا بچہ عالم بن جائے، حافظ بن جائے، لیکن میرا بچہ صرف پیسے کی مشین بنے گا، میرا بچہ صرف پیسے کمائے گا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرے گا۔ ان کے گھر میں تلاوت ہوتی ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن میری گھر کی عورتیں تلاوت نہیں کریں گی کیونکہ ان کو تلاوت کی ضرورت نہیں ہے، یہ فلاں گھر کا یہ خاصہ ہے، اسی کی خصوصیت ہے، وہیں تلاوت ہوتی رہے گی بس۔
میرے عزیزو، کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جب تک میرے دل میں اسلام کی عظمت، قرآن کی عظمت، شریعت کی عظمت حقیقی طور پر نہیں داخل ہوگی، تب تک کوئی کام بننے والا نہیں ہے۔ میں نے ایک روایت پڑھی، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام، جب تمہارے اندر 3 برائیاں آئیں گی تو اللہ تمہارے اندر سے 3 وہ خوبیاں ختم کر دے گا جو میرے اور آپ کا امتیاز تھا۔ پہلی برائی میرے اندر یہ آئے گی، اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام، جب میرے دل میں دنیا کی عظمت آ جائے گی، دنیا کا احترام آ جائے گا، دنیا کی قدر آ جائے گی، تو اللہ تعالی اسلام کا رعب، اسلام کا دبدبہ، اسلام کی شان و شوکت ختم کر دے گا۔ آج میرے دل میں آپ دیکھ لیں، دنیا کی عظمت آئی، 2 روپے کے مقابل میں سنت کی حیثیت نہیں ہے۔ میری اولاد اگر سبزی غلط لائے تو باپ ڈانٹتا ہے، میری اولاد ٹیوشن نہ جائے تو ڈانٹتا ہے، صبح گھر کا کام نہ کرے تو ڈانٹتا ہے، لیکن میری سگی اولاد بالغ ہو چکی ہے۔ میری ماں اور بہنیں بھی سنیں کہ ان کی بچیاں جوان ہو چکی ہیں، اگر فجر میں فجر نہ پڑھے تو نہ ماں ڈانٹتی ہے نہ باپ ڈانٹتا ہے، جوان بیٹا گھر میں سوتا رہتا ہے، بوڑھا باپ مسجد جاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ ایک مرتبہ بھی اپنی سگی اولاد کو یہ نہیں کہتا کہ بیٹے تیرے اوپر بھی نماز فرض ہے، تو بھی مسجد میں جایا کر۔ کیا اس کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، اس کی نگرانی میں جو لوگ رہتے ہیں، وہ بیٹا ہو بیٹی ہو، آپ گھر کے گارجین ہیں، آپ کے گھر میں رہنے والے افراد ہوں، آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا میں نے تمہیں اولاد دی تھی، اس کی تربیت تم نے کیسے کی؟ میں نے تمہیں اولاد دی تھی، اسے دین سکھایا نہیں سکھایا، اسے اللہ سے ملایا نہیں ملایا، اسے جوڑا نہیں جوڑا، اس کے ساتھ رشتہ تعلق مضبوط کیا کہ نہیں کیا؟ کیا تم مسجد جاتے تھے؟ تمہاری اولاد مسجد نہیں جاتی تھی، کیا اسے نماز پڑھانے کی اور سکھانے کی ضرورت نہیں تھی؟ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اللہ رب العزت والجلال فرماتا ہے کہ اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، اور بڑے بوڑھے گھر کی گارجین جو ہیں، میری ماں اور بہنیں جن کی اولادیں جوان ہو رہی ہیں، وہ کان کھول کر کے سنیں کہ یہ سگی اولاد قیامت کے دن کھڑی ہوگی اور اللہ کے سامنے آئے گی اور کہے گی میرے مالک، میرے اللہ، اے دنیا کے بادشاہ، ساری کائنات کے مالک، میں دنیا میں آیا، ان باپ کے تحت مجھے پیدا کیا، یہ میرا باپ ہے، یہ میرے دادا ہیں، یہ میرے پردادا ہیں، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا، میرے لیے بینک بیلنس کیا، میرے لیے انہوں نے گھر بنایا، میرے لیے حرام اور حلال کی تمیز مٹا دی، لیکن میرے مالک فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے مجھے گمراہ کیا ہے، میرے باپ نے مجھے راستے سے بھٹکایا ہے، میرے باپ نے میرے قدم ڈگمگائے ہیں، اس نے مجھے مسجد کا راستہ نہیں دکھایا، اس نے مجھے سیدھا راستہ نہیں بتایا، اس نے مجھے اتنا بھی قرآن نہیں سکھایا جتنا سیکھنا فرض ہے، اس نے مجھے نبی کا طریقہ نہیں بتایا، اس نے مجھے سیدھا راستہ نہیں بتایا، وَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے مجھے گمراہ کیا ہے، رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، یہ سگی اولاد جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ سگے بھائی سے دشمنی مول لے لیتے ہیں،
خاندان سے دشمنی مول لے لیتے ہیں۔ اگر یہی اولاد قیامت کے دن کھڑی ہو کر کے کہے گی کہ اے اللہ یہ میرا باپ مجرم ہے، اسے سگنل سزا مت دینا، اسے ڈبل سزا دینا، یہ ڈبل سزا کا مستحق ہے، تو کیا کہو گے؟ بیٹے میں نے تیرے لیے سب کچھ کیا، اپنے سگے بھائیوں سے دشمنی لی، اپنے خاندان سے، چل بیٹھ جا بیٹا، اپنے خاندان سے دشمنی مول لی، تیرے لیے بینک بیلنس کیا، اپنی قبر تاریک کی، اپنی قبر کو تاریک کیا، اپنے حالات بگاڑے، دنیا میں اپنے آپ کو برباد کیا، اپنی قبر کو سانپ اور بچھوؤں کا مسکن بنایا، اندھیری تاریکی کی کوٹھری بنائی، اسے میں نے تیرے لیے روشن نہیں کیا، اور تو ہی اللہ کے سامنے میری مخالفت کر رہا، تو اللہ سے کہہ رہا ہے اے میرے مالک ڈبل سزا دے، اے میرے مالک انہیں سگنل سزا مت دے۔ اے اللہ کے بندو، ان اولادوں کے لیے کیا تجھے فکر نہیں ہے؟ ان کی پڑھانے کی فکر، ان کے جانچنے کی فکر، ان کی جوانی کی فکر، ان کے جوان ہونے کی فکر، ان کے گھر بار کی فکر، ان کے بینک بیلنس کی فکر، کیا انہیں مسلمان بنانے کی فکر کی ضرورت نہیں ہے کہ کم سے کم انہیں کلمہ سکھا دو، کم سے کم انہیں دین سکھا دو؟ میں نہیں کہتا تم حافظ بناؤ، عالم بناؤ، میں نہیں کہتا مفتی بناؤ، کم سے کم انہیں مسلمان بنانے کی تو فکر کرو۔ انہیں یہ تو کہو آج جب مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کی عظمت نکل گئی، دنیا کی قدر آ گئی، اللہ نے اسلام کا رعب، اسلام کا دبدبہ، اسلام کی شان و شوکت ختم کر دی۔ آپ سماج پہ نگاہ ڈالیے، آپ کی قدر کتنی ہے؟ آسمان کے تیور بتاتے ہیں کہ میری دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے، زمین کی رہنائی بتاتی ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، میرے حالات ناگفتابے ہوتے جا رہے ہیں، طرح طرح کے قانون میرے اوپر نافذ ہو رہے ہیں، کیوں؟ صرف اس لیے کہ میں اللہ سے جو رشتہ مضبوط ہونا چاہیے تھا اسے میں نے توڑ لیا ہے۔ کل اللہ کے نبی نے بندوں سے رشتہ جوڑ دیا، اللہ کا خالق اور مخلوق سے تعلق مضبوط کر دیا، اللہ اور اللہ کے بندے کے ساتھ رابطہ مضبوط ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا وہ عمر فاروق جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا باپ کہا کرتا تھا کہ انہیں اونٹ چرانا نہیں آتا، یہ زندگی کیسے گزاریں گے؟ اس روئے زمین پر اسلام سے وابستہ ہوئے، تعلق ہوا، قرآن کو حاکم مانا، اللہ کے نبی کو اسوہ بنایا، آئیڈیل بنایا اور نمونہ بنایا۔ صورتحال یہاں پہنچ گئی دیکھتے دیکھتے کہ ایک دن یہی عمر فاروق ہیں جن کی آواز میں اللہ نے اسی قرآن کی برکت سے، اسی حدیث کی برکت سے وہ دم دیا تھا آواز میں کہ ایک چھوٹی سی پرچی لکھ کر کے انہوں نے کہا دریائے نیل میں ڈال دو۔ مصر کا دریائے نیل سوکھ جاتا تھا، ہر سال سوکھ جاتا۔ جب کوئی ایک لڑکی جو سب سے زیادہ خوبصورت اور اسے سجا کر کے بلی چڑھایا جاتا تو دریائے نیل میں پانی آتا۔ عمر فاروق کی خلافت کا زمانہ آیا، آپ نے ایک چھوٹی سی پرچی لکھی اور کہنے لگے کہ لے جاؤ دریائے نیل میں ڈال دینا، اور یہ کہنا کہ محمد کے غلام عمر ابن خطاب نے پرچی دی ہے، اگر اپنی مرضی سے چلتی تھی تو سن لے کہ تجھے کبھی جاری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کے نام سے چلتی تھی تو عمر تجھے کہتا ہے کہ جاری ہو جا۔ ایک رات میں 9 ہاتھ پانی اوپر ہو گیا تھا عمر فاروق کی وہ پرچی کاغذ کی، اس کے بعد سے آج تک دریائے نیل نہیں سوکھا۔ یہ میری آواز میں دم تھا۔ مدینے کے کنارے ہرا کی آگ بہت مشہور ہے، آگ لگ گئی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مدینے کو جلا دے گی۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی چادر دی اور کہنے لگے لے کے جاؤ اور آگ سے کہنا کہ تو چلی جائے یہاں سے۔ وہ صحابی یوں کرتے رہے، آگ پیچھے جاتی رہی اور بالآخر وہ ختم ہو گئی۔ یہ کس کی آواز میں دم تھا؟ ایک مجاہد دریا کے کنارے آتا ہے، اس کا پیالہ دریا میں گر جاتا ہے، وہ کھڑے ہو کے دریا کے کنارے کہتا ہے کہ اے دریا، یہ میری ایک حقیر شے ہے پیالہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے،
لیکن سن، ایک اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والا تیرے کنارے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میرا پیالہ اے دریا واپس کر دے، تاریخ گواہ ہے اور آنکھ محفوظ ہیں، لکھی ہوئی ہے بات یہ کہ ایک موج آتی ہے اور مجاہد کے پیالے کو باہر پھینک کے چلی جاتی ہے۔ شام کا علاقہ ہے، حضرت ساریہ جنگ پر ہیں، دشمن پیچھے سے حملہ کرنے والا ہے، 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے، عمر فاروق منبر نبوی پر ہیں، وہیں سے کہتے ہیں یا ساریہ الجبل، نہ پہاڑ ہے، نہ موبائل ہے، نہ آلہ ہے آواز پہنچانے کا، حضرت ساریہ آواز سن لیتے ہیں اور دشمن پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ میری آواز میں دم تھا، جو میری آواز اسلام کے ساتھ وابستہ تھی، قرآن کے ساتھ وابستہ تھی، شریعت کے ساتھ وابستہ تھی، تب میری کیفیت یہ تھی۔ آج قرآن سے دور ہوئے، شریعت سے دور ہوئے، اللہ سے روٹ گئے، نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، تو آج اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ دنیا میں سب سے زیادہ گیا گزرا کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے، دنیا میں سب سے زیادہ اعتراض والی کوئی ذات ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آج دنیا میں اسلام کے مقابل میں سارے مذہب اچھے ہیں، سب سے گیا گزرا مذہب، سب سے گئی گزری قوم، سب سے نہتے لوگ، سب سے آوارہ لوگ اگر کوئی سمجھا جاتا ہے تو مسلمان ہے، اس سے زیادہ کوئی گئی گزری قوم نہیں ہے۔ شاید میری بات آپ کو بری لگے، کیونکہ آج میرا حال یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، میرے عزیزوں اسے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک صحابی نے جنگل میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ جنگل کے درندوں، پرندوں، شیر اور چیتوں، مجھے جنگل کی ضرورت ہے، تو جنگل خالی ہو گیا۔ تم اپنی باپ بیٹے کو آواز دیتا ہے، بیٹا نہیں سنتا، ماں بیٹی کو آواز دیتی ہے، بیٹی نہیں سنتی، گھر میں گھر کا مالک آواز دیتا ہے، نہیں سنی۔ وہ آواز جو اتنی دمدار تھی، دریا سن لیتا تھا، جنگل سن لیتا تھا، وہ آواز اتنی بے دم ہو گئی کہ سگی اولاد باپ کی آواز سننے کو تیار نہیں ہے۔ کچھ تو وجہ ہوگی، کچھ تو خرابی میرے اندر آئی ہوگی۔ کیا کبھی اس پر بھی احساس ندامت ہوتا ہے؟ کبھی غور کرنے کی اس پہ بھی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں، اپنے حالات کے اندر تبدیلی لاؤ، اپنے گھروں کو، ماحول کو بدلو۔ میں نے ایک روایت پڑھی، علموا اولادکم علی ثلاث خصال، اے لوگو اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھا دو۔ اگر یہ 3 عادتیں سکھلا دی تم نے، خاص طور پر ماں بہنیں سنے ہیں بات، کیونکہ تربیت کا بنیادی حق ان کو حاصل ہے، اور ان کی گود پہلا مدرسہ، پہلا مکتب اور پہلا ادارہ ہوا کرتا ہے۔ اگر ماں بہنیں اپنی اولاد کو سدھارنے کے لیے یہ کام کر لیں تو یقیناً اگلی نسل کامیابی پر دلیل ہوگی، ورنہ میری نسلیں آوارہ ہی ہوں گی، میری نسلیں آواروں کی ہی مشابہت اختیار کریں گی، ان کو نبی کی آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علموا اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی اپنی اولاد کی خوبی یہ پیدا کرو کہ ان کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ڈال دو۔ وہ معصوم سا بچہ، نئی نویلی دلہن گھر میں آئی، ان کے یہاں اولاد اللہ نے دی، شوہر اور بیوی دونوں بیڈ پہ لیٹتے ہیں، بیچ میں معصوم اولاد لیٹتی ہے، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، کئی گھنٹے وہ فحش فلمیں شوہر اور بیوی دیکھتے ہیں، بیوی سیریل دیکھتی ہے، شوہر میاں ہیں وہ فلمیں دیکھتے ہیں، آوارہ تصویریں دیکھتے ہیں، اور یہ معصوم خاموش تماشائی جو 1 سال 1.5 سال کا ہے، ابھی صرف آنکھوں
आंखों से पढ़ना सीखता है, अभी जबान बोलता नहीं है, वो माँ को भी पढ़ रहा है, बाप को भी पढ़ रहा है। जब ये फिल्में देखी जाएंगी, जब ये सीरियल देखे जाएंगे, जब मेरे घर में ये माहौल होगा, मेरा बच्चा हर वक्त स्क्रीन की निगाह उस पर पड़ी हुई होगी, ये बड़ा होगा तो जुनैद बगदादी बनेगा, ये बड़ा होगा तो अबू बकर बनेगा, ये बड़ा होगा तो उमर फारूक बनेगा, ये बड़ा होगा तो हालात अच्छा करेगा। जब हमने उसे आवारा बनाने की पहले दिन से ठान ली है तो आवारा ही बनेगा, और क्या बनेगा। हुब्बी नबीकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी की मोहब्बत डालो। अगर अल्लाह के नबी की मोहब्बत दिल में आ गई तो ये मेरा नौजवान जो मेरी आवाज सुन रहा है और जवानी पर कदम रख चुका है दहलीज पर, वो गौर करे कि अगर आप माँ बाप ने इन्हें अल्लाह के नबी की मोहब्बत डाले होती, इन्हें कोई आइडियल दिया होता, इन्हें कोई नमूना दिया होता, इन्हें कोई रास्ता दिया होता, कोई डगर सीधी बतलाई होती, तो ये फटी पैंट न पहनते, ये किसी क्रिकेटर या एक्टर को अपना आइडियल न बनाते, ये किसी आवारा के पीछे न चलते, ये किसी बंदर छाप बाल न कटवाते, ये कोई फटी पैंट न पहनते, ये नबी की सुन्नत का लिबास पहनते, ये नबी का तरीका अपनाते, ये शरीयत पर चलना अपने आप को पसंद करते। लेकिन मैंने कोई हवाले तरबियत नहीं की, न माने की न बाप ने की, ये खुदरो घास की तरह बड़े हुए, जवान हो गए, इन्होंने अपना आइडियल जिसको मुनासिब समझा उसको अपना लिया। जवानों से पूछ लो क्रिकेटरों की तारीख, एक्टरों की तारीख, उनके टॉयलेट की पैमाइश, उनके लिबास की पैमाइश, उनके घर का रकबा कितना बड़ा है, कहाँ रहते हैं, कितने उनके नाम अवार्ड आए, सभी याद होंगे। लेकिन नबी का नाम क्या था, नबी के वालिद का नाम क्या था, नबी की वालिदा का नाम क्या था, कितनी बेटियां और कितने बेटे थे, कितने नस्लें चली, आपकी बीवियों के नाम क्या थे। आज घर जाइएगा तो अपनी औलादों को बिठा करके सुबह पूछिएगा, बेटे अल्लाह के नबी की कितनी बीवियां थी, अपनी बच्चियों से पूछिएगा, क्या आपने याद कराया है उनको। अगर याद कराया है तो याद होगा, अगर उन्हें सिखाया है तो नस्लें याद होगी, और अगर आपने नहीं बताया, आपने नहीं सिखाया, तो क़यामत के दिन अल्लाह आपसे और आपसे सबसे पूछेगा कि मैंने औलाद जैसी नेमत दी थी, क्या उसे सिखाया, कुछ नहीं सिखाया। मुरादाबाद में एक स्कूल खुला, दारे अरकम पब्लिक स्कूल, बड़ा अजीब स्कूल है, बड़ा अच्छा चल रहा। एक आलिम साहब को टीचरों के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया कि इनका इंटरव्यू तुम ले लो। टुमकुर शहर बिंगलौर से मिला हुआ, वहां के आलिम साहब आए और उन्होंने इंटरव्यू लिया, शाम को मुझसे मिलने आए। मेरी मुलाकात हुई मौलाना से, तो मैंने कहा हजरत क्या देखा। कहने लगे मुफ्ती साहब आज मैंने 16 बच्चियों का इंटरव्यू लिया। इस्लामी माहौल में इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला था, उसमें पढ़ाने के लिए बच्चियों का इंतखाब हुआ। मैंने कहा क्या नतीजा रहा। कहने लगे मुरादाबाद बड़ा दीनदार शहर है, बड़ा अच्छा है। आज 16 बच्चियां जो ग्रेजुएशन कर चुकी हैं, तालीम में किनारे पहुंच चुकी हैं, 16 की 16 बच्चियां वो हैं जिनके वालिदैन के चेहरे पर वो दाढ़ी शर्त रखी गई थी कि जिसके वालिदैन नेक हो, चेहरे पर दाढ़ी हो, वो अपनी बच्चियों को इंटरव्यू के लिए लाएं। कहने लगे 16 बच्चियां आई थी और 16 की 16 का मैंने इंटरव्यू लिया। मैंने कहा आपने क्या पूछा। कहने लगे ना मैंने उनके मार्कशीट चेक की, ना मैंने उनके बायोडाटा चेक किया, ना मैंने उनके कागजात चेक किए। मैंने 16 की 16 बच्चियों से सिर्फ एक सवाल किया, सबको अलग अलग बुला के, अल्लाह के नबी के वालिद का नाम अब्दुल्ला था या अब्दुल मुत्तलिब था। सिर्फ एक सवाल 16 की 16 बच्चियों से, अल्लाह के नबी के वालिद का नाम अब्दुल्ला था या अब्दुल मुत्तलिब था। कहते हैं 16 की 16 बच्चियों में से 3 बच्चियों ने सही जवाब दिया और 14 बच्चियों ने, 13 बच्चियों ने, उन्हें मालूम नहीं था कि अल्लाह के रसूल के वालिद का नाम क्या है। ये दीनदार घरानों की बच्चियां हैं
جن کے والدین تہجد گزار ہیں، لیکن باپ کا تہجد کیا کام کرے گا جب ان اولادوں کو ہم نے سکھایا ہی نہیں کہ اللہ کے رسول کے والد کا نام عبداللہ تھا، ان کے والدہ کا نام آمنہ تھا، ان کی بچیوں کے نام یہ تھے، ان سے نسلیں چلی، ان سے نسلیں نہیں چلی، آپ کی اتنی بیویاں تھیں یہ ہیں، کیا میری بچیوں کو یہ یاد ہے؟ کیا میرے بچوں کو یہ یاد ہے؟ اگر نہیں یاد ہے تو کیا حب نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کو یہ 3 باتیں سکھلاؤ، کیا آپ نے سکھلایا؟ اللہ کے نبی کی محبت ان کے دل میں ڈالی؟ اگر نہیں ڈالی اور یہ آوارہ ہوتے ہیں تو جتنے بڑے یہ مجرم ہیں اس سے زیادہ بڑا مجرم ان کا باپ ہے، ان کی ماں ہے۔ وحب اہل بیت، دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی وحب اہل بیت، اور ان کے دل میں خاندان نبوت کی محبت ڈالو۔ اللہ کے نبی کے خاندان کی محبت بھی ان کے دل میں ڈال دو، اور انہیں بتاؤ کہ یہ شریعت کے رکھوالے ہیں، یہی میرے لیے اسوہ ہیں، یہی میرے لیے نمونہ ہیں، یہی میرے لیے زندگی کا آئیڈیل ہیں۔ انہیں بتاؤ گے تب یہ جانیں گی۔ انہیں بتاؤ غزوہ بدر کیا تھا، انہیں بتاؤ غزوہ احد کیا تھا، انہیں بتاؤ عشرہ مبشرہ کون تھے، انہیں بتاؤ خلفائے راشدین کون تھے۔ جب ان کی تاریخ پڑھیں گے، ان کی ہسٹری پڑھیں گے تو یہ جانیں گے کہ کیا ہے۔ جب انہیں مکتب میں نہیں بھیجو گے، انہیں دین نہیں پڑھاؤ گے، انہیں دنیا نہیں پڑھاؤ گے، انہیں کسی کام سے نہیں لگاؤ گے تو یہ بڑے ہو کر کے آوارہ ہوں گے۔ اور آج صورتحال یہاں تک پہنچتی جا رہی ہے میرے عزیزوں کہ آج دنیا میں برائیاں تو پھیل رہی ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم، اے لوگو تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان سرکش ہو جائیں گے اور تمہاری عورتیں بے راہ رو ہو جائیں گی اور تمہارے گھروں سے جنازہ پردے کا نکل جائے گا۔ قالوا یا رسول اللہ ان ذالک لکائن، صحابہ کانپ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا نام و اشد، ہاں اس سے زیادہ سخت حالات آئیں گے۔ کیف بکم اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا، اے لوگو تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے سماج میں اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سمجھا جانے لگے گا۔ آج دیکھ لیجئے اچھائی اور برائی کا معیار اور اسٹیٹس کسی کو دیکھنا ہو تو شادی بیاہ کا موقع ہو جائے، خوشی یا غمی کا موقع ہو جائے، صبح گھر میں دروازے پہ بیٹھ جاؤ اور دیکھ لو میرے گھروں سے سنتوں کا جنازہ ایسے نکالا جاتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے اللہ کے نبی کی توہین کا، اللہ کے نبی کی سنتوں کا، اللہ کے نبی کے طریقے کا، اللہ کے نبی کی لائی ہوئی تعلیمات کا، اور میرے بچیوں کے لباس، میری عورتوں کا لباس شادی بیاہ میں وہ ہوتے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ آیت پردہ یہاں نازل ہی نہیں ہوئی ہے۔ یہی کیفیت ہوتی جا رہی ہے، اور بے غیرت باپ، بے غیرت شوہر اور بے غیرت بھائی اتنی غیرت مر چکی ہے کہ ایک مرتبہ نہیں کہتا کہ تو نے کون سا لباس پہن رکھا ہے۔ وحب اہل بیت، خاندان نبوت کی محبت ڈالو، وقراءت القرآن، اور انہیں قرآن پڑھاؤ، انہیں نہیں۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ماں ہو یا بہنیں ہوں، بیٹے ہو یا بیٹیاں ہوں، بھائی ہو یا باپ ہوں، یہ غور کریں کہ کیا میں نے اپنی اولاد کو 10 سورتیں کھالی، میں پورا قرآن نہیں کہتا، کیا آپ نے 10 سورتیں انہیں تلفظ کے ساتھ، حروف کی ادائیگی کے ساتھ، گنہ اور مدہ اور اخفا کے ساتھ، تلفظ کے مکمل ادائیگی کے ساتھ، کیا ان معصوم بچوں کو آپ نے بچیوں کو 10 سورتیں یاد کرا دی ہیں؟ ان علماء کو چھوڑ دیجئے، حفاظ اور قرآ کو چھوڑ دیجئے، کیا جن لوگوں نے مدرسے میں نہیں پڑھا ہے، کیا میری بیٹیاں اور بیٹے 10 سورتیں ایسی پڑھے ہوئے ہیں اور ہم نے ایسی 10 سورتیں یاد کر رکھی ہیں؟ امام صاحب نہ ہو تو بلا دھڑک میرا بچہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا دے، اور بچہ نہ ہو تو میں پڑھا دوں، کیا مجھے 10 سورتیں یاد ہیں؟
جیسے کل قیامت کے دن اس قرآن کو اللہ قوت گویائی دے گا، یہ بولے گا اور یہ بول کر کے بہت سے لوگوں کو جہنم میں نکال کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ ایسے ہی جن لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے، قرآن کا حق ادا نہیں کیا ہے اور 10 سورتیں بھی انہیں نہیں یاد ہیں، ایسے ہی بہت سے لوگوں کو جنت سے نکال کر کے یہ قرآن دوزخ میں بھی داخل کرے گا۔ یہ کہے گا اے اللہ تو آج انصاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے، آج مجھے انصاف چاہیے۔ جن لوگوں نے میرا حق ادا نہیں کیا، قرآن نہیں پڑھا، اے اللہ آج انصاف چاہیے۔ جس کے خلاف قرآن قیامت کے دن کھڑا ہوگا، نہ کسی نبی کی سفارش کام آئے گی، نہ کسی ولی کی سفارش کام آئے گی۔ ہم آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ حالات ایسے ہی بیت جائیں گے؟ یقیناً بیت جائیں گے، لیکن آپ کی قبر روشن ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ان لاؤڈ اسپیکر سے میرے نام کا اعلان ہوگا تو کیا میں نے تیاری کی کہ نہیں کی؟ کیا میری قبر روشن ہے؟ کیا میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے حساب و کتاب دینے میں مجھے کوئی جھجک نہیں ہے؟ کیا قبر کے تینوں سوال آپ کو پختہ یاد ہیں؟ کیا پل صراط پر گزرنے والے اعمال میرے ہیں؟ کیا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملنے والے میرے کرتوت ہیں؟ کیا اللہ کے سامنے عرش کا سایہ مجھ کو ملے؟ کیا میرے اعمال، میرے بچوں کے اعمال، میری بچیوں کے اعمال ایسے پائے جاتے ہیں؟ اگر پائے جاتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے، اور اگر نہیں پائے جاتے تو اپنی قبریں کیوں تاریک کر رہے ہو؟ کیوں کیڑوں مکوڑوں کا مسکن بنا رہے ہو؟ بیڈ روم میں 10 لائٹیں لگی ہوئی ہو، ایک سپول کا بچہ آ جائے، ایک بچھو چھوٹا سا آ جائے، جب تک اسے نکال نہ لو نیند کو سو دور بھاگ جاتی ہے۔ جب تک بچھو مار نہ لو اس کمرے میں قدم رکھنے کا جی نہیں چاہتا۔ میرے عزیزو، یہ اعمال ہی قبر کو روشن کرتے ہیں، یہ اخلاق ہی قبر کو روشن کرتے ہیں، میرے اپنے کرتوت ہی قبر کو روشن کرتے ہیں۔ کیا میرے اعمال، میرے کرتوت، میرا کردار ایسا ہے کہ میں شریعت کے مطابق چل کر کے اپنی قبر کو روشن کر لوں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو زار و قطار رونے لگتے۔ کسی نے پوچھا آپ قبر کو دیکھ کر کے اتنا کیوں روتے ہیں؟ کیا جواب دیا معلوم ہے؟ کہنے لگے کہ میرے عزیزو، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو شخص اس میں کامیاب ہو گیا اور منزلوں میں بھی کامیابی کا منہ دیکھنا پڑے گا، جو اس میں ناکام ہو گیا اور منزلوں میں بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ وحب اہل بیت، دوسری بات انہیں خاندان نبوت کی محبت ڈالو، اور تیسری بات انہیں قرآن پڑھاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرے دل میں دنیا کی عظمت آ جائے گی، اللہ اسلام کا رعب، اسلام کا دبدبہ، اسلام کی شان و شوکت ختم کر دے گا۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ حَرُمَتْ بَرَكَةُ الْوَحْيِ۔ جب تمہارے سماج سے اچھائیوں کا کرنا چھوڑ دو گے، برائیوں سے روکنا چھوڑ دو گے، اللہ قرآن اور حدیث کی برکت اٹھا لے گا، اللہ قرآن اور حدیث کی برکت اٹھا لے گا۔ وَإِذَا تَصَافَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ فِي عَيْنِ اللَّهِ۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی جب تم آپس میں گالم گلوچ کرنے لگو گے، ایک دوسرے کی غیبت کرنے لگو گے، ایک دوسرے پر بہتان لگانے لگو گے، ایک دوسرے کو عیب جوئی کرنے لگو گے، آپس میں بری باتیں کرنے لگو گے، لڑائی اور جھگڑا عام ہو جائے گا، اتحاد اور اتفاق کا جنازہ نکل جائے گا، تو یہ امت جو اللہ کے نبی کی محبوب امت ہے اللہ کی نگاہوں میں گر جائے گی۔ میرے دل میں دنیا کی عظمت آئی، اللہ نے اسلام کا رعب اور دبدبہ ختم کر دیا، میں نے اچھائی اور برائی کی تمیز مٹائی، تو آج میرے سماج کا یہ حال ہے کہ قرآن اس دستور کی کتاب کبھی رہی ہوگی، آئیڈیل کبھی رہا ہوگا، اسوہ کبھی رہا ہوگا، کبھی مسلمانوں کے لیے قرآن قانون رہا ہوگا، کبھی قرآن ہمارے لیے زندگی گزارنے کا راستہ بتاتا رہا ہوگا۔ اب تو صرف تعویذ کی کتاب بن کے رہ گئی ہے، یا پانی دم کرنے کی کتاب ہے، اس سے زیادہ قرآن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
اور صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جب رمضان میں غلاف میں لپیٹ کر کے رکھا جاتا ہے تو پھر اگلے رمضان ہی کو قرآن کھولا جاتا ہے۔ ایک اسکول میں ایک ٹیچر نے کہا تھا، لمبا قصہ ہے نہیں بتاتا، صرف اشارہ کہ استاذ نے کہا کہ بیٹے گھر میں جو بیکار کتاب پڑی ہوئی ہو کل لے کے آنا۔ سب بچے گئے اور گھر میں تلاش کیا تو کئی بچے آئے صبح، تو سب بچوں سے استاذ نے پوچھا کہ بیٹے کون سی کتاب تمہارے گھر میں فضول تھی؟ تو اکثر وہ معصوم بچے قدر LKG UKG کے وہ سب جو انہوں نے بستے سے کتاب نکالی تو وہ قرآن مجید تھا۔ انہوں نے کہا میرے گھر میں اس سے زیادہ بے حیثیت کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی اسے چھوتا نہیں، اس کی گرد نہیں جھاڑتا، اس لیے آپ نے کہا تھا جو سب سے بیکار کتاب ہو لے آنا، تو میرے گھر میں یہی کتاب تھی۔ میرے عزیزو، کب تک یہ چلتا رہے گا؟ کیا جب آسمان سے اللہ پتھر برسا دے گا تب ہوش آئے گا؟ جب زمین پھٹے گی اور ہم دھسا دیے جائیں گے تب اللہ کا احساس ہوگا؟ جب اللہ آندھیاں چلا دے گا، سرخ اور آگ برسا دی جائیں گی تب آئے گا؟ یہ طرح طرح کے قانون میرے لیے سدھرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ابھی گزرا، کیا یہ حالات پیدا کر کے اللہ نے نہیں بتا دیا میری ناراضگی تمہارے اوپر ہے؟ کیا بدلنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا جو لوگ لاک ڈاؤن سے پہلے نمازی نہیں تھے نمازی ہو گئے، جن مسجدوں میں لوگ نہیں جاتے تھے جانے لگے، کیا ان مسجدوں کو دوبارہ تالا لگانے کی ایک مرتبہ بند ہو چکی ہے، دوبارہ تالا لگانے کی اسکیم بنا رہے ہو؟ ان اولادوں کو بتاؤ کہ اللہ کے نبی کا طریقہ اپنائیں، اپنے گھر کو بدلنے کی کوشش کرو۔ اگر نہیں بدلو گے تو حالات وہ دن دور نہیں ہیں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اے لوگوں اپنی روش بدلو، اپنے طریقے بدلو، اپنی تہذیب بدلو، اپنا کلچر بدلو، اپنی ثقافت بدلو، اپنا سماج، اپنا ماحول بدلو، اپنے بچوں کو بدلو، بچیوں کو بدلو، اپنی عورتوں کو بدلو، مردوں کو بدلو، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے۔ میں ان سب کو بدل دوں گا، ایسی قوم پیدا کروں گا جو میری اور آپ کی طرح نافرمان نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ گنہگار آیا تھا کہہ کے چلا گیا، یہ قرآن کہہ رہا ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں تردد نہیں ہے، جس میں شک نہیں ہے، جو اٹل ہے بالحقیقت ہے۔ کس کے لیے؟ ہدن، یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، رول ماڈل ہے۔ کس کے لیے؟ راستہ تلاش کرنے والوں کے لیے، قرآن کو آئیڈیل بنانے والوں کے لیے، راستے کو سدھار پیدا کرنے والوں کے لیے۔ اس لیے میرے عزیزو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اے لوگو جو اسلام کے علاوہ مذہب تلاش کرے گا، اسلام کے علاوہ تہذیب تلاش کرے گا، اسلام کے علاوہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چاہتا۔ آپ کے نمازوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کے روزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو دیکھتا ہے کہ میرے اور آپ کی نیت کیا ہے، میرے دل میں قدر کتنی ہے، میں کس اہمیت کے ساتھ اسلام کو فالو کرتا ہوں۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے کفر کرے اور جو چاہے اسلام لائے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، بند ہونے دو آنکھیں، آنے دو قبر میں، جس دن پورے ہوں گے میں نے آگ ان انسانوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ زیادہ دیر کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی جہاں تمہیں گزارنا ہے، کم سے کم اس کے لیے بھی احساس تو جگاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق سے کون ناواقف ہے؟ اگر میں کہوں افضلیت، برتریت، اشرفیت، اولویت اور روئے زمین پر نبیوں سے علاوہ سب سے زیادہ مقدس کوئی ہو سکتا ہے تو صدیق اکبر کی ذات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ نے جنت کے اندر گھر بنا دیا ہے
اور اللہ کے نبی نے خوشخبری سنا دی ہے مسجد نبوی کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں. اللہ کے نبی نے اعلان کیا اور یہ کہا صدیق اکبر کا دروازہ کھلا رہنے دیا جائے. یہ ہے صدیق اکبر. اللہ کے نبی نے کہا ایک دن رات میں بیٹھے ہوئے صحابہ کہ قیامت کے دن ایک مبارک شخص وہ ہوگا جنت کے 8 دروازوں سے اس کا نام پکارا جائے گا. آپ اس دروازے سے آ جائیے, آپ اس دروازے سے آ جائیے. تو اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ خوش نصیب شخص کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا صدیق اکبر کی ذات. یہ ہے صدیق اکبر اور آخرت کی فکر کا یہ عالم ہے. غور سے سننا, یہ صدیق اکبر جن کو سرٹیفکیٹ جنت کا ملا ہوا ہے, یہ کبھی کبھی سارو قطار روتے اور روتے روتے یہ کہا کرتے تھے کاش میں درخت کا پتا ہوتا, اونٹنی مجھے کھا جاتی, میں میگنی بن جاتا تاکہ قیامت کے دن حساب و کتاب سے بچ جاتا. ان کو اتنا ڈر ہے آخرت کا, اور میرے نام تو جنت کا پروانہ پہلے سے ملا ہوا. یہی صدیق اکبر مرتے ہوئے آخری وصیت کرتے ہیں کہ لوگوں اس گنہگار کے مرنے کے بعد نئے کفن میں دفن مت کرنا, نئے کفن میں دفن مت کرنا. یہ گنہگار نئے کپڑے کا مستحق نہیں ہے, اسے پرانے کپڑوں میں دفن دیا جائے. اور ہم ہیں کہ ہمیں کبھی قبر نہیں یاد آتی, ہمیں کبھی موت یاد نہیں آتی. حضرت عمر فاروق سے کون نا واقف ہے؟ اگر میں کہوں تمام صحابہ مراد کی حیثیت رکھتے ہیں, تمام صحابہ مرید کی حیثیت رکھتے ہیں, تو عمر فاروق وہ صحابی ہیں جو مراد رسول ہیں. اللہ کے رسول نے انہیں مانگ کر کے لیا ہے, دعائیں کی ہیں راتوں کو. اللہ کے نبی دائنے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ, بائیں ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ, اور یوں دوستوں کی طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے مسجد نبوی میں داخل ہوتے اور اعلان کرتے لوگوں دیکھ لو ہم دونوں ایسے ہی جنت میں ہوں گے. یہ ہے عمر فاروق. اور آخرت کا ڈر یہ ہے, کیفیت یہ ہے, حالات یہ ہیں کہ کبھی کبھی زارو قطار رونے لگتے اور کہا کرتے تھے کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا, کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا تاکہ میں قیامت کے دن حساب و کتاب سے بچ جاتا, تاکہ میں قیامت کے دن حساب و کتاب سے بچ جاتا. یہ کون ہیں؟ وہ مراد رسول ہیں جو جنت کے ٹھیکیدار ہیں. ایک دن راستے سے گزرتے ہیں, زلزلہ آ گیا, کوڑے سے ایک کوڑا زمین پہ مارا اور کہا رک جا, اگر میں نے تیرے اوپر انصاف کیا ہو تو زلزلہ رک جاتا ہے. ان کی آخرت کی فکر کا یہ حال ہے. کبھی کبھی حذیفۃ الیمان کو تنہائی میں لے جاتے. حذیفۃ الیمان وہ صحابی ہیں کہ جن کی حالت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے راز کی تمام باتیں بتا رکھی ہیں, امیر المومنین ہیں. حذیفہ کا ہاتھ پکڑتے کمرے میں لے جاتے اور لے جا کر کے بیٹھتے, کمرے کا دروازہ بند کرتے اور کہتے تھے حذیفہ یہ بتا دو کیا میرا نام منافقین میں تو نہیں ہے؟ حذیفہ یہ بتا دو کیا میرا نام منافقین میں تو نہیں ہے؟ یہ کون سی چیز تھی جو عمر فاروق کو اس کہنے پر مجبور کرتی تھی؟ ہم ہیں کہ ہمیں موت یاد نہیں آتی. ہماری بچیاں سیریل دیکھتی ہیں اور گھر والے کچھ نہیں کہتے, اور یہ کہتی ہیں جیسے ثواب کا کام ہو رہا ہو. سیریل دیکھنا اس زمانے میں ثواب کا کام. اس کے اندر جو مرد کام کرتے ہیں وہ آپ کے محرم ہیں, جو بچیاں کام کرتی ہیں وہ محرم ہیں, جو دونوں آپس میں عشق لڑاتے ہیں اور محبت کے فسانے بیان کیے جاتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے میاں بیوی ہوتے ہیں. آپ کو آوارہ بنانے کی ایک مہذب سازش رچی گئی ہے. جیسے فلمیں دیکھنا گناہ کبیرہ ہے, جیسے غلط تصویریں دیکھنا گناہ کبیرہ ہے, زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے, ایسے سیریل دیکھنا بھی گناہ کبیرہ ہے.
اس لیے میرے عزیزو ٹائم بہت ہو گیا، مجھے 12 کے بعد بولنے کی عادت نہیں ہے۔ ہم نے ایک روایت پڑھی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، اگر تمہارے دل میں دنیا کی عظمت آئے گی تو اللہ اسلام کا رعب ختم کر دے گا۔ جب اچھائی اور برائی کی تمیز مٹے گی، اللہ قرآن اور حدیث کی برکت اٹھا لے گا۔ جب آپس میں تم گالم گلوچ کرنے لگو گے اور ایک دوسرے کی عیب جوئی کرنے لگو گے تو یہ امت اللہ کی نگاہوں میں گر جائے گی۔ ایک آیت کریمہ پڑھی، اس کا مطلب صرف ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے اے لوگو اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، وعملوا الصالحات، نیک کام کرو، سنتوں کو زندہ کرو اور اسلام کو اپنا آئیڈیل بناؤ، میں تمہیں 3 انعام سے نوازوں گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں تمہیں اس روئے زمین کا بادشاہ بناؤں گا۔ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے اس سے پہلے بنا چکا ہوں۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ، اور دوسرا انعام یہ کروں گا کہ مذہب اسلام جو سب سے گیا گزرا مذہب ہے، میں سب سے پسندیدہ مذہب بنا دوں گا۔ دنیا کے اندر اس سے پسندیدہ قوم میں کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، تیسرا انعام یہ کروں گا کہ میں اس سماج میں، اس دنیا کے اندر امن و امان کا ماحول پیدا کر دوں گا، امن و امان کی بانسری بجا دوں گا، میں تمہیں خلیفہ بناؤں گا، اسلام کا چلن عام کروں گا، اور اس روئے زمین کو سکون کا، امن کا، چین کا اور امن و عافیت کا باسوارہ اور بانسری بجا دوں گا، امن و امان کا گہوارہ بنا دوں گا۔ اللہ نے اس آیت میں 3 انعام کا اعلان کیا ہے۔ اگر ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے اندر بدلیں، یہ گاؤں تب بدلے گا جب آپ بدلیں گے، یہ گاؤں تب بدلے گا جب نسلوں کی تربیت اچھی ہوگی، یہ گاؤں تب بدلے گا جب بہنیں اور بیٹیاں بدلیں گی، یہ گاؤں تب بدلے گا جب میرا نوجوان بدلے گا۔ یہ نہ بدلے گا تو لاکھ روز جلسے کرو، کچھ نہیں بدلے گا۔ یہ سوچو کہ نور ہدایت کا پرچم جناب محمد نے کیسے اڑایا، یہ سوچو کہ دبتوں کو کیسے ابھارا، یہ سوچو کہ گرتوں کو کیسے سنبھالا، یہ سوچو کہ کیا چیز تھی جس کے بل پر اکیلے خدا کے پیغمبر نے اٹھ کر الٹ دی تھی ایوان روما کی مسند، پلٹ دی تھی سیرا نشینوں کی کایا، او جرأت سراپا، او ہمت مجسم، او راتوں کا عابد و دن کا سپاہی، او جس نے سیاست کی زلفیں سواری، او جس نے فقیری میں کی بادشاہی۔ اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا، زبان نفاق و عمل سے گزر کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا۔ خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ انگلی جو دوسروں کی طرف اٹھا کرتی ہے، اللہ اپنے عیبوں کی جانب اٹھانے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔